امام بخاری میں حضرت حسین کے ساتھ علیہ السلام لگایا تو ہم کیوں نہیں لگاتے؟ عرف پیغمبروں کے، ویسے تو رضی اللہ عنہ بھی لگا دیا صاحب ہدایہ نے امام ابو حنیفہ کے ساتھ، تو پہلے یہ عرف تھا کہ رضی اللہ عنہ علیہ السلام لگ جاتا تھا، اب عرف بن چکا ہے کہ صرف پیغمبروں کے ساتھ لگتا ہے. تو آپ یہ پھر ان لوگوں سے پوچھیں تو حضرت حسین کے ساتھ علیہ السلام لگاتے ہیں کہ پھر صرف حضرت حسین کے ساتھ کیوں؟ ابو بکر کے ساتھ بھی لگایا کرو، حضرت عمر کے ساتھ بھی لگاؤ. تو جب ان کے ساتھ لگا رہے ہو تو پھر باقیوں کے ساتھ بھی لگاؤ، ٹھیک ہے نا؟ تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، ہمارے لیے تو سب قابل احترام ہے. کسی نے حق کھایا ہو یا پیسے کمائے ہو، اس کو دعا میں بد دعا دے سکتے ہیں، بد دعا نہیں دینی چاہیے. اگر کوئی بہت ستا رہا ہے تو پھر جائز بھی ہے. مفتی صاحب بعض حضرات کہتے ہیں کہ خانہ کعبہ میں حضرت علی کی پیدائش ہوئی، بالکل غلط بات ہے، اس کی کوئی صحیح سند موجود نہیں ہے. ویسے بھی بیت اللہ ایک مسجد کی طرح ہے نا، اس میں کیوں پیدائش ہوگی بھائی؟ تو بیت اللہ تو مسجدوں کی مسجد ہے، مسجد میں بھی کوئی ولادت کے عمل سے نہیں گزرتا، تو بیت اللہ کے اندر کیسے ہوگا یہ؟ السلام علیکم. مفتی صاحب ہمارا جیسے فیلڈ ورک پہ ہم کام کرتے ہیں، تو جیسے قرآن پاک پڑھنے کے لیے وضو موبائل پہ قرآن پاک پڑھنے کے لیے وضو کرنا لازمی ہے یا نہیں ہے؟ اور جیسے ہم کسی بھی حالت میں اس کو پڑھ سکتے ہیں، جیسے موبائل میں پڑھ لیں، اگر کھڑے ہو کے پڑھ لیں، جیسے ہماری سچویشن ایسی ہے کہ ہم کھڑے ہیں تو دیکھیں ایسے ہم جس پڑھ طرح سے سکتے ہیں چاہیں قرآن پڑھیں، بس جنابت کی حالت میں نہ ہو. جنابت جب غسل فرض ہوتا ہے تو پھر قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتے. بنا وضو باقی کے پڑھ لیٹ کے بھی سکتے ہیں؟ پڑھ سکتے ہیں، بیٹھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں، چل کے بھی پڑھ سکتے ہیں، جس طرح سے چاہیں. لیکن مفتی صاحب اس طرح ہے کہ اگر اس میں جو ہے اس کو ہاتھ لگا سکتے ہیں بنا وضو کے؟ نہیں، ہاتھ نہیں لگا سکتے قرآن کو بغیر وضو کے. موبائل اسکرین پہ ہاں، جب موبائل اسکرین پہ ہاتھ لگا سکتے ہیں. ٹھیک ہوگا. بہتر ہے کہ نہ لگائیں، کنارے پہ لگائیں، آیتوں کے اوپر ڈائریکٹ نہ لگائیں، بہتر یہی ہے. ٹھیک ہوگا. اچھا مفتی صاحب ایک بات یہ ہے کہ آج ہم لیٹ آئے تھے تو جو تیسری فلور ہے چھت پہ، وہاں نماز کے لیے جگہ نہیں بنی ہوئی تھی، تو کافی لوگ ماشاءاللہ اتنے زیادہ تھے کہ اوپر جگہ نہیں بن پا رہی تھی. تو ایک ریکویسٹ ہے کہ اوپر چھت پہ جو ہے نماز کے لیے یہ صفائی کروا دیں تھوڑی. اچھا چلیں انتظامیہ سے بات کرتے ہیں، اوپر چھت پہ بھی انتظام کروا دیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام، کیا حال ہے بھائی؟ ٹھیک ٹھاک. مفتی صاحب یہ پوچھنا تھا کہ میزان بینک میں سیونگ اکاؤنٹ کھولنا جائز ہے؟ جائز ہے، لیکن وہ ان کی جو شرطیں ہیں وہ تو یہی ہے کہ وہ آپ کو کچھ اس پرسنٹیج پہ دے دیں. بہت دفعہ بیان کر چکا ہوں، اب ایک ہی چیز کو تو ریپیٹ کر کر کے زندگی نہیں گزارنی نا. وہ میرے کلپ سن لیں، انہیں شکالات کے جوابات دے چکا ہوں میں. جیسے میزان بینک یا اور اسلامک بینک بھی اس میں بھی کھول سکتے سب ہیں، سب ایک ہی جیسے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب آپ سے یہ سوال تھا کہ ہم کسی مسلمان حکمران کے لیے بد دعا دے سکتے ہیں کہ اللہ اس کو فرعون سے زیادہ عذاب دے یا جہنم کے آخری اس میں جلائے؟ مسلمان کو بد دعا کسی مسلمان ظالم حکمران کے لیے نہیں کرنی چاہیے، ایسی بد دعا. کہ میں کرتا ہوں سر. ہاں نہیں کرنی چاہیے. ایسے کرنے گناہ گار ہوتا ہے انسان. دیکھیں اب ستایا کس نے ہے، کتنا ستایا ہے، اس پر مدار ہے. وہ تو اب اللہ ہی کو پتہ. بعض لوگ اتنا ستاتے ہیں کہ انسان کہتے ہیں اللہ کرے تو فرعون سے بھی نیچے والے ڈپارٹمنٹ میں ہو. تو تپایا کتنا ہے کس نے، یہ تو اس پر ہے نا.